السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو لائک کیڈٹ کالج پوپی۔ جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اردو ٹیچر۔ آج ہم جماعت پنجم میں سبق نمبر 5 جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، یہ سبق ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم وعدے کی اہمیت کو جان سکیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرتے تو ہر حال میں وعدہ پورا کر دیتے، ٹھیک؟ جو انسان وعدہ پورا کرتا ہے تو وہ معاشرے میں اعتماد کی بنیاد رکھتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں اور انہیں پورا کرتے ہیں تو ان کے درمیان اعتماد بڑھتا ہے اور ان کے تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور جو لوگ وعدہ پورا نہیں کرتا تو معاشرے میں پھر اعتماد کے قابل وہ نہیں ہوتا اور لوگ ان پر بھروسہ بھی نہیں کرتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس طرح اسلام کی جو بہت ساری صفات ہے تو ان میں سے ایک صفت وعدے کو پورا کرنا ہے، ٹھیک؟ تو آج کا جو ہمارے ساتھ سبق ہے، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، یعنی ہم نے جب بھی وعدہ کرنا ہے تو پھر اس وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ جب ہم وعدہ کریں اور اسے پورا نہ کریں تو پھر وہ ہمارے ساتھ منافقوں میں سے آتا ہے۔ جس طرح ہمارے ساتھ منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں، تو ان 3 نشانوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو پھر وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، یہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو کہ ایک دادا اور کچھ بچوں پر مشتمل ہے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا پیراگراف: عشاء کی نماز کے بعد سب بچے بے چینی سے دادا جان کا انتظار کر رہے تھے۔ بھلا کیوں؟ ارے بھائی، آج جمعہ ہے۔ آج کے دن دادا جان بچوں کو اخلاقی کہانیاں اور تاریخی واقعات سناتے ہیں۔ جب بچوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو سب بچے دادا جان کا انتظار کر گئے۔ کیوں انتظار کر رہے تھے؟ کیونکہ ہر جمعے کو دادا جان بچوں کو اخلاقی کہانیاں اور تاریخی واقعات جو پہلے گزر چکے تھے، یا ایسی کہانیاں جو اخلاقی ہوتی تھی وہ واقعات اور تاریخی واقعات سناتے تھے۔ تو سارے بچے اس وجہ سے عشاء کی نماز کے بعد دادا جان کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، دادا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ سب نے کھڑے ہو کر دادا جان کو سلام کیا۔ دادا جان نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ بچے سوچنے لگے کہ پتہ نہیں آج دادا جان کون سی کہانی سنائیں گے۔ جب بچے دادا جان کا انتظار کر رہے تھے تو آخر کار انتظار کی وہ جو گھڑیاں تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی ان کا انتظار ختم ہو گیا اور دادا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی دادا جان کمرے میں آئے تو تمام بچوں نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ دادا جان نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور تمام جتنے بچے وہاں پر تھے تو سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ پھر بچے سوچنے لگے کہ پتہ نہیں آج دادا جان ہمیں کون سی کہانی سنائیں گے، کیونکہ ہر جمعے کو دادا جان بچوں کو کہانیاں سناتا تھا۔ دادا جان نے پوچھا، بچوں، پچھلے جمعے میں نے مومن کی نشانیاں بتائی تھی۔ مومن مسلمان کو ہی کہتے ہیں۔ تو دادا جان نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں، پچھلے جمعے میں نے مومن کی نشانیاں بتائی تھی، بھلا یاد ہے آپ کو وہ نشانیاں؟ اب سوال کرتے ہیں دادا جان سے کہ جو مومن کی نشانیاں میں نے آپ کو بتائی تھی تو کیا وہ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ اسد فوراً بولا۔ اسد ان بچوں میں سے ایک بچہ تھا جس کا نام تھا اسد۔ تو اسد فوراً بولا، دادا جان، آپ نے بتایا تھا کہ مومن کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، مسلمان کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ مومن کی 3 نشانیوں میں سے جو پہلا نمبر ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ نمبر دوسرا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تیسرا، ہمیشہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو یہ 3 ہمارے ساتھ نمبر 1، نمبر 2
اور نمبر 3، یہ ہمارے ساتھ مومن کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، یعنی ان کے ساتھ کسی نے کچھ امانت کے طور پہ رکھ دیا، وہ پیسے ہو، کھانا ہو، چیزیں ہو، کچھ بھی ہو، وہ رکھ دیا تو اس سے پھر وہ خیانت نہیں کرتا، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، تو یہ مومن کی نشانیاں ہوتی ہے۔ پھر دادا جان نے اسد کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور بولا، محبت بھرا ہاتھ پھیرا اور بولے، شاباش، میں آج آپ کو مومن کی تیسری نشانی یعنی وعدے کی پاسداری سے متعلق 2 واقعات سنوں گا۔ پھر دادا جان نے کہا کہ جو مومن کی تیسری نشانی ہے جو وہ وعدہ پورا کرتا ہے، جب بھی وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، تو دادا جان نے کہا کہ جو وعدے کی پاسداری کرتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، تو اس سے متعلق یعنی وعدے سے ریلیٹڈ دادا جان نے کہا کہ میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا۔ بچوں، اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو اسلام ہے تو اسلام میں بھی وعدہ پورا کرنے کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم جب کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو ہر حال میں پورا کرتے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے کوئی بھی وعدہ کرتے تو ہر حال میں پورا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے کا ذکر ہے، نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، یہ نبوت ہمارے ساتھ پیغمبری کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام وہ جبرائیل امین کے ذریعے پیغمبروں تک پہنچاتا ہے، اور پھر پیغمبر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو ابھی نبوت سے پہلے کا ذکر ہے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ایک شخص عبداللہ سے کوئی معاملہ کیا، جس جگہ پر یہ معاملہ ہوا تھا یعنی کوئی بات انہوں نے طے کی تھی، تو عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ٹھہرے۔ عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ یہی پر ٹھہرے، میں رقم لے کر آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے واپس آنے تک یہی تمہارا انتظار کروں گا۔ عبداللہ نے کہا کہ اے ہمارے نبی، آپ یہاں پہ رکے، آپ یہاں پہ ٹھہریے، ٹھیک ہے، میں رقم لے کر آتا ہوں۔ تو پھر ہمارے نبی نے عبداللہ سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے واپس آنے تک یہی پر تمہارا انتظار کروں گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارے یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں، تب